ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأكبر، والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه السرج الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، شعبان المعظم کا یہ مقدس مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے. نصف سے زیادہ مہینے کے ایام گزر چکے ہیں، چند دن اور باقی ہیں، اور اس کے بعد وہ ماہ مبارک جس کی طلب، جس کی خواہش ہر مسلمان کو ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ، تو ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ہماری عمر اتنی لمبی کر دے کہ رمضان کا مہینہ مل جائے. تو وہ ماہ مبارک بہت ہی تیزی کے ساتھ ہمارے قریب آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے کے لائق بنا دے. ہمیں اس مہینے کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی برکتوں سے ہماری زندگی میں اسلامی، ایمانی اور روحانی تبدیلی پیدا فرمائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. اصل مقصد جو ہے ہماری پیدائش کا وہ اللہ کی عبادت ہے. اس لیے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مقام پر، ہر زاویے سے اپنے مقصد تخلیق کو یاد رکھنا چاہیے. اگر ہم کاروبار میں ہیں، بازار میں ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، شادی بیاہ میں ہیں، زندگی کے کسی بھی مقام پر ہم ہیں، تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا عمل، ہماری زندگی کے لمحات کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے خالق سے بغاوت کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مقصد تخلیق کے خلاف ہم کوئی کام کر رہے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یقین رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا سب سے پیارا دین ہمیں عطا فرمایا.
اور یہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑے عزت کی بات ہے، اور بہت بڑے نصیبے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان لوگوں میں چن لیا جن کے سجدے اسے منظور ہیں۔ پروردگار عالم کہیں بھی پیدا کر دیتا، کسی بھی مخلوق میں پیدا کرتا، مگر یہ اس کا کروڑوں کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اپنی عبادت کا سلیقہ عطا فرمایا، اور یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اسے راضی کر سکیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں، کبھی کبھی حالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں ڈالی جاتی ہیں، ستایا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، ہمارے حوصلوں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر یاد رکھیں یہ ساری چیزیں وقتی ہیں، یہ سب وقتی باتیں ہیں، اور وقت کے ساتھ یہ گزر جائیں گے۔ ظالم مر جائے گا، اس کا ظلم ختم ہو جائے گا، مگر اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس بات کا یقین رکھیں اور یاد رکھیں کہ یہ چیزیں جو آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن کامل ہو۔ تو یہ چیزیں کیوں آتی ہیں؟ کیا واقعی ہم مومن کامل ہیں؟ اس بات کی آزمائش کے لیے یہ جو چیزیں آتی ہیں نا، پریشانیاں، ظلم، سختیاں، طرح طرح سے حالات جو خراب ہوتے ہیں اور ہمیں طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، یہ اصل میں ہمارے ایمان کی آزمائش ہے۔ اگر واقعی ہم اپنے ایمان میں کھرے اترے تو سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان پر استقامت عطا فرما دیا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا جائے اور آخرت کی عزت کا حقدار بن جائے۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک پلس پوائنٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ دیکھیے، ظالم اپنے ظلم پہ خوش ہوتا ہے کہ ہم نے بڑا نقصان کیا، بڑا تکلیف دیا، بڑا پریشان کیا۔ اصل میں کیا ہے کہ انسان کی ساری اسکیمیں اس کے دماغ سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی لگتا ہے یار کہ ہمارے راستے بند کر دیے گئے، ہم کدھر جا سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہمیں لگتا ہے، اس لیے کہ اسکیم بنانے والے، ظلم کی تدبیریں کرنے والے، ظلم کے جال بچھانے والے انسان ہوتے ہیں، وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں اور ہم اپنی عقل سے اسے فیس کرتے ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، سارے راستے بند ہو گئے، مگر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتا انہوں نے چال چلی، انہوں نے اپنا فریب اور اپنی فریب کو اور اپنی چالوں کو استعمال کیا، اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ اللہ فرماتا کہ وہ اپنی چال چلے اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تو جہاں ہماری عقل تھک جاتی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پلس پوائنٹ کیا ہے کہ اس وقت جو اسلام کے دشمن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بکواسے کرتے ہیں، مٹانے کی بات کر رہے ہیں، وہ دو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی۔ اور دیکھیں، آپ غور کریں کہ جن چیزوں کو وہ اپنی کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں، وہی ان کی سب سے بڑی کمزوری۔ وہ دو کام کیا کر رہے ہیں؟ ایک کام تو یہ کہ انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ظلم شروع کیا۔ اور دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے،
غلط باتیں، غلط چیزیں، بالکل بیکار بکواس باتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ گڑ گڑ کر کے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا رہے ہیں۔ یہ دونوں وہی غلطیاں ہیں جو مکے کے مشرکین نے کیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہی وہ دو غلطیاں ہیں۔ آپ مکے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، انہوں نے ایسا ظلم کیا کہ ایک مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں گھر کے لوگ مسلمان ہو گئے تو مکے کے ظالم اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے، انہیں شہید کر دیتے، ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیتے۔ ایک طریقہ انہوں نے یہ اپنایا تھا، اور دوسرا کیا کہ جتنے لوگ مکے کے باہر کے ہوتے، ہر راستے پر ان کے چند لوگ بیٹھے رہتے تھے، اور جیسے ہی کوئی قافلہ آتا، کوئی نیا مہمان مکے میں آتا، اس سے بتاتے کہ دیکھو ہمارے شہر میں ایک انسان ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے اپنا مذہب اسلام پیش کیا ہے، وہ بڑا خطرناک انسان ہے، وہ بھائی بھائی میں جھگڑا لگا دیتا ہے، شوہر بیوی میں جھگڑا لگا دیتا ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے، اس کی آنکھوں میں جادو ہے، یہ ہے وہ عجیب طریقے کا انسان ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ طرح طرح کی باتیں بکواسیں کر کے لوگوں کا دماغ خراب کرتے۔ آپ پوری مکے کی تاریخ پڑھ ڈالیے، یہ دو ایسی غلطیاں تھیں مشرکین مکہ کی جس پر وہ خوش تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ظلم کی بنیاد پر اسلام کو ختم کر دیں گے، جھوٹے پروپیگنڈوں سے لوگوں کو اسلام سے دور کر دیں گے۔ مگر اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ خیر الماکرین۔ انہوں نے سوچا یہ دونوں تدبیریں کامیاب ہوں گی، اور وہ دونوں میں 100% فیل ہوئے۔ اس لیے کہ ظلم کوئی بھی کرے، کہیں بھی کرے، ظلم کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی، ظالم کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی، اور ایک دن اسے اپنے ظلم کا بدلہ چکانا پڑتا ہے، اسے اپنے ظلم کا اور اپنے کیے ہوئے غلط برتاؤ کو اس کو جھیلنا پڑتا ہے اسی دنیا میں مرنے سے پہلے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آخرت کا عذاب تو الگ ہے۔ اور دوسری چیز، جھوٹے پروپیگنڈے۔ کب تک جھوٹ بولو گے؟ کتنا جھوٹ بولے گے؟ لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، کتابیں ہیں، اگر آپ نے 100 لوگوں سے جھوٹ کہا، 10 آدمی تو حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا۔ ارے بولو نا بھائی، 10 آدمی جاننے کی کوشش کرے گا، اور 10 آدمی بھی اگر اسلام کو پڑھ لے گا تو عالم کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ امریکہ کا پادری بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، جو پوری زندگی اپنے دین کا پرچار کرتا رہا، مگر جب اسلام کو اس نے پڑھنا شروع کیا تو جو مٹانے کی قسم کھایا تھا اسی کو اسلام نے اپنا غلام بنا دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دو غلطیاں آج کا ظالم بھی کر رہا ہے، اور اس کی عمر زیادہ لمبی نہیں، کسی بھی ظلم کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس یہ ہے اہم بات، ہمیں کیا کرنا؟ آپ کو کسی سے نہیں لڑنا، آپ کو کسی سے فائٹ نہیں کرنا، آپ کو اپنی زندگی سے اسلام دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ بس آپ مسلمان بن جاؤ، آپ اسلام والے بن جاؤ، خدا کی قسم آپ کی زندگی خود ہی اسلام کی دلیل بن جائے گی۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو بس اسلام پہ عمل کرنا۔ صحابہ نے کیا کیا؟ وہ ظلم کرتے رہے اور صحابہ نبی کے احکام پر عمل کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈرایا ان کو، قبیلے دوس کے سردار ہیں، آئے مکہ، بہت بہادر، بڑے عقل و فہم والے، بہت پڑھے لکھے، بہت اچھے شاعر،
اور اپنے قوم کے سردار اور بڑے خوبصورت بڑی اچھی پرسنالٹی کے مالک، تو ان کے پیچھے لگ گئے اور جناب والا ان کا اٹھنا بیٹھنا دشوار کر دیا۔ ہر وقت 4 آدمی ان کے ساتھ لگے رہتے، دیکھو محمد کے قریب نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننا، وہ بہت خطرناک انسان ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ جادو کر دیتے ہیں، وہ فلاں کر دیتے ہیں، ان کی باتیں عجیب طریقے کی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری بکواسیں بتاتے ہیں حضرت سیدنا طفیل بن عمرو دوسی کی اتنا ڈر آیا کہ میں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں بھولے بھٹکے محمد کی آواز میرے کان میں پڑ نہ جائے، اتنا ڈرا دیا مجھے۔ میں تو پہچانتا نہیں تھا محمد کون ہے، مگر اتنا ڈرایا ان سبوں نے کہ کان میں روئی ٹھونس لیا، جتنی جگہ آ سکتی تھی انگلی سے ڈال کے بھر لیا کہ بالکل ایک بھی آواز میرے کان میں نہ آئے۔ فرماتے ہیں اب یہ حالت تھی میری، مگر اللہ جو چاہتا ہے، میں نے کہا نا تم اپنی چالیں چلاؤ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ ایک دن طواف کعبہ کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور کے بغل ہی میں کھڑے ہو گئے، اب پہچانتے تو تھے نہیں کہ حضور ہیں کون، تو اللہ تعالیٰ نے وہی انہیں کھڑا کر دیا جن سے وہ بھاگتے تھے۔ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے حضور کی شخصیت کو دیکھا، حضور کے چہرے کا جمال دیکھا تو دل فریفتہ ہو گیا، یار یہ ہے کون، بڑا خوبصورت انسان ہے، بڑی شاندار پرسنالٹی ہے، بال اتنے خوبصورت، شخصیت اتنا منور۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ پڑھ رہے ہیں، آؤ ذرا سنیں تو پڑھتے کیا، روئی کھینچ لیا۔ اب روئی جو تھوڑی سی نکالی تو میرے آقا کے چند کلمات قرآن مقدس کی تلاوت کے کانوں میں پڑ گئے۔ اب جو کان میں پڑے ہیں تو دم بخود رہ گئے، قرآن سن کر بالکل بدن سن ہو گیا۔ میں اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا فصیح و بلیغ انسان، آج تک یہ کلام میں نے کبھی کسی سے سنا نہیں، آخر یہ کون سا کلام ہے، یہ کون سے انسان ہے، کہاں سے یہ کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد وہ حضور کی طاق میں ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے نماز سے فراغت حاصل کی، چلے طفیل بن عمرو حضور کے پیچھے چل پڑے۔ اب میرے آقا چلتے رہے، یہ پیچھے پیچھے چلتے رہے اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ کہیں ہمارے باڈی گارڈ لوگ کہیں سے آ نہ جائیں، ہمیں روکنے والے نہ آ جائیں، اس لیے بہانہ بھی کر رہے، کبھی اس دیوار کے پیچھے کھڑے ہو رہے، کبھی اس دیوار کے پیچھے، چھپتے چھپاتے حضور کے دروازے تک پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے، یہ دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا طفیل بن عمرو قبیلہ دوس سے حاضر ہوا۔ حضور نے دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ کہا بس اتنی سی گزارش ہے کہ جو کلام آپ کعبے کے سامنے پڑھ رہے تھے پھر ایک مرتبہ سنا دیجیے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سنائی تو ان کی آنکھیں برس پڑی، حضور خاموش ہوئے، کہا ایک احسان اور کیجئے، چند آیتیں اور سنائیے۔ اللہ کے نبی نے پھر چند آیتیں سنائی تو ان کا سر نبی کے قدموں پہ آ گیا۔ کہا اتنا اچھا کلام، اتنا خوبصورت کلام، اتنا پاکیزہ کلام، خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں یہ نہ تمہارا کلام ہے نہ کسی انسان کا، یہ صرف رب العالمین کا کلام ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے رب کا ہی کلام ہے۔ کہا تو پھر دور کب تک رہوں، کلمہ پڑھائیے اور غلاموں میں شامل کر۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، غلاموں میں شامل کیا، اب تو پورے مکے میں بھونچال آ گیا، ساری تدبیریں، سارے پہرے داری، ساری رکاوٹیں، سارا دماغ۔ اللہ نے کہا مکروا ومکر اللہ، انہوں نے فریب کی چال چلی اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سب پہ بھاری ہے، دیکھا آپ نے۔ تو اب وہ ساری تدبیریں ان کی دھری کی دھری رہ گئی اور اللہ نے انہیں دامن اسلام میں قبول کر لیا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے کہا یا رسول اللہ یہ کلام تو پھیلانے والی چیز ہے،
یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی قوم کو جا کر کے مسلمان بناؤں۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے۔ کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی دے دیں تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ میں نے جو دین قبول کیا یہ اللہ کا دین ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں نشانی عطا کی۔ یا رسول اللہ نشانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم جاؤ نشانی تمہیں مل جائے گی۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی چلے۔ اب شام ہو گئی، رات ہو گئی، پہاڑ پہ چڑھ کر کے اور جب اترتے دوسری طرف تو دوسری جانب پہاڑ کے دامن میں ان کا قبیلہ آباد تھا۔ اب رات کی تاریکی ہوئی تو ان کی پیشانی پر ایک نور چمکنے لگا۔ نور چمکنے لگا، راستہ بالکل ایسے بالکل نورانی ہو گیا، بڑی آسانی سے چلنے لگے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میری قوم کے لوگ بڑے پکے بت پرست ہیں، کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ نیا دین قبول کیا تو اس کا چہرہ بگڑ گیا، تو یا اے اللہ پروردگار عالم یہ نور کسی اور جگہ منتقل کر دے۔ تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جو کوڑا تھا، کوڑا لے کے چلتے تھے، کوڑے کے سرے پر اللہ نے وہ نور چمکا دیا۔ اب وہ کوڑا لے کے ایسے چل رہے جیسے کوئی ٹارچ اور لالٹین لے کے چلتا ہے، کوڑا ایسے ہلاتے ہوئے چل رہے اور پورا راستہ روشن۔ اب وہ پہاڑ سے اتر رہے اور ان کی قوم دیکھ رہی ہے کہ یار یہ کوڑے سے نور کی روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی قبیلے میں پہنچے اور پھر اس کے بعد ان کی کوششوں سے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سارا قبیلہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر مشرف باسلام ہو گیا۔ تو عرض یہ کرنا ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں، انہیں اپنی چالیں چلنے دو، تم اپنے دین پر قائم رہو۔ بس یہ یاد رکھو کہ وہی غلطیاں جو مکے کے ظالموں نے کیا تھا وہی غلطیاں یہ دہرا رہے ہیں، تو جو رزلٹ مکے کا تھا وہی رزلٹ یہاں کا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن کمی یہ ہے، فرق یہاں پر ہو جاتا ہے کہ وہ نبی کے صحابہ تھے جو ہر ظلم برداشت کر کے اسلام پر قائم تھے۔ کاش ہم بھی اسلام پر قائم ہو جائیں تو پھر ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کا دین ہے، کیا اللہ اپنے دین کو ختم ہونے دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت یار؟ جو کام تمہارا نہیں اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہیں فکر یہ کرنا ہے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کرو۔ اسلام کو بچانا، اسلام کو پھیلانا یہ اللہ کے ذمہ کرم میں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ دین پہ قائم رہو، آپ دین پہ عمل کرو، اللہ کے دین سے وابستہ رہو، اور اس وابستگی کا خوبصورت موقع ماہ رمضان المبارک کی شکل میں ہمارے قریب سے قریب تر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، زندگی اور موت یہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ ہمیں خبر نہیں کہ کب کس کی موت آئے۔ ابھی رمضان کے کچھ دن باقی ہیں، پتہ نہیں یہ رمضان کسے ملے کسے نہ ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ رمضان تو مل جائے مگر اس کے بعد والا رمضان نہ جانے ہم زندہ رہیں نہ رہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنو، بس باتیں کم مگر عمل زیادہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسے رمضان کا مہینہ مل گیا، جسے اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے عبادت کر کے اگر وہ اللہ کو راضی کر کے جنت نہ پا سکا تو ایسے شخص پر مجھے افسوس ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ خوبصورت موقع ہے، بڑا شاندار مہینہ ہے رب کو راضی کرنے کا، جنت پا جانے کا۔ اس لیے شاید یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو تو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، جن کے حقوق آتے ہیں ان کے حقوق واپس کرو، جن پر ظلم کیا ان کے ظلم کے بدلے انہیں دو، ان سے معافیہ مانگو، ماں باپ کو راضی کرو
اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنا سیکھ لو، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لو۔ رمضان آنے سے پہلے نماز اور قرآن یہ دونوں چیزیں سیکھ لو۔ علماء موجود ہیں، ہر طرح سے آپ کو تعلیم دینے کے لیے ذرائع موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے۔ یہ ساری امت مسلمہ کے لیے دعا ہے، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ السلام علیکم۔